بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابشری عارف حمید بٹی۔ ناظرین، ایک ہی خبر ہے دنیا میں کہ ایران نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ طاقت سے اسرائیل کو حملہ دیا۔ اب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلطان اور خود نتنیاہو صلح کے لیے میدان میں آ گئے۔ بی بی سی تک نے رپورٹ کر دیا کہ ایران کے میزائل حملوں کے بعد اسرائیل کے ان شہروں میں تباہی دیکھی گئی اور خود اسرائیل کے تل ابیب سے لے کر ہر شہروں میں سارن بج گئے۔ وہ جو اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا اسرائیل، اب اسے اپنی غلطی کا غالباً احساس ہو رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل آبزرور مختلف جگہوں پر اظہار رائے کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب یہ ایسا لگ رہا ہے ایران کے وزیر خارجہ نے اور ان کے میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کون ہوتا ہے انہیں ایٹم بم بنانے کے روکنے سے، جبکہ وہ خود ایٹمی طاقت ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار کم و بیشتر کہا جا رہا ہے 70 کے قریب ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ اپنے سے کمزور ملک غزہ، شام، اردن، اس طرح لوگوں کے ملک پر بمباری کی۔ پہلی دفعہ کسی ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا۔ اسرائیل نے پہلے دن یقیناً بہت طاقتور حملہ کیا، جس میں ان کے آرمی چیف، 20 کے زیادہ کمانڈر، ان کے سائنسدان جہاں بحق ہوئے، ان کی ریفائنری کو نقصان پہنچا۔ لیکن جب پلٹ کے 1 2 3 4 5 6 سے زیادہ ایران نے حملے کیے، ایران کو حملے کے لیے عراق اور اردن سے اڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اس کو راستے میں بھی اس کے میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی، جس پر ایران نے کہا اب بس، اب جو ملک ہمارے اوپر میزائلوں کو روکے گا وہ بھی جواب دینے کے لیے تیار رہے۔ نہ دوسری طرف پاکستان میں نہ کوئی حکمران رہا، غیر ضروری ہو گئے، غیر اہم ہو گئے، نہ کوئی طاقتور حلقے رہے، غیر اہم ہو گئے، غیر ضروری ہو گئے، نہ مولانا فضل الرحمان رہا، نہ حکمران رہا۔ ایک ہی شخص کے گرد سیاست گھوم رہی، اس کا نام ہے عمران خان۔ حکومت کے چمچے خرچوں کی، جن سے عمران ریاض صاحب ہمارے دوست ہیں، بڑے صحافی ہیں، میں تو ڈرتا ہوں بڑے صحافیوں کا نام لیتے ہوئے، لندن میں ہیں، وہ انہیں حکومتی ٹاؤٹ کہتے ہیں۔ میں ٹاؤٹ نہیں کسی کو کہتا۔ یہ لگڑ بگڑ چمچے خرچے ہیں نا، وہ آج کل یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیا عمران خان بانی پی ٹی آئی یہ خصوصاً میں کر رہا ہوں جو مسلم لیگ نون کے کچھ لگڑ بگڑ چمچے خرچے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اسرائیل کے خلاف، نیتنیاہو کے خلاف نہیں دیا، تو ٹویٹس کی پوری سیریس آ گئی۔ کچھ لوگوں پر مجھے ترس آتا ہے کہ بھئی جب حکم یہ ہوگا کہ اس مہمان کو بلاؤ، اس مہمان کو نہ بلاؤ۔ تو عالیہ حمزہ نے جب آج میری گفتگو انہوں نے بڑا اچھا لفظ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے اچھل کے بولتے ہیں کہ عمران خان نے اسرائیل کا نام لیا۔ عمران خان کے کئی ٹویٹ اسرائیل کے حق میں آئے، اسرائیل کے خلاف آئے ہیں کہ اس کی جارحیت کو پسند نہیں کرتے، اور ہمیں خود جو حامد میر صاحب نے کہا ہے اس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں کہ اہم ترین میٹنگوں میں یہ کہا جا رہا تھا اسرائیل کے ساتھ ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، آپ راستے ہموار کریں، اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ساتھ بھی ہماری دوستی ہونی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کا ایشو اتنا اہم نہیں ہے۔ تو جب وزیر اعظم عمران خان تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے ان دونوں باتوں کی تردید کی۔ انہوں نے کہا میرا اسرائیل پر آج بھی وہ موقف ہے، یہ لفظ انہوں نے مجھے خود کہے کہ میرا آج بھی، جب وزیر اعظم عمران خان تھے، وہی موقف ہے جو قائد اعظم تھا، اور بھارت کے ساتھ ہم مذاکرت کریں گے اس صورت میں جب یو این او کے مطابق قرارداد مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ وہ جو سائفر ہے نا رجیم چینج، اسی کے بعد آیا تھا۔ اب یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ایران میں بھی رجیم چینج کرانا چاہتا ہے امریکہ، بہادریاں اسرائیل کی کوششیں ہیں۔ نتنیاہو نے بھی اسی قسم کا کوئی بیان دیا ہے۔ تو عمران خان نے اہم میٹنگ میں، جس میں اور بھی بہت صحافی تھے، نسیم ظاہرہ صاحبہ تھی، کاشف عباسی تھے اور کچھ سینئر موسٹ صحافی تھے،
تو ہم اگر یہ کنونس کیا گیا کہ اسرائیل کے ساتھ ہمیں مفت کی لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، قبول کر لینا چاہیے، اس پر بہت سے صحافیوں نے اختلافی رائے دیا. تو اس کو عمران خان نے کہا جس نے آپ کو غلط کہا ہے، میری اجازت نہیں لی گئی، بینگ اے پرائم منسٹر میں اس بات پر قائم ہوں. خیر اب کہتے ہیں یہ اس نے نہیں دیا. کیا نواز شریف نے نریندر مودی کو کہا اجیت دیول کو کہا؟ کیا یہ کہانی پھر صحیح؟ لیکن جب پاکستان کا نیشنل میڈیا بالکل یغمال بنا ہو، ڈائریکٹر نیوز یا ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اپنی مرضی سے اپنا رن ڈاؤن نہ بنا سکے، جب ڈائریکٹر پروگرامنگ یا اینکر اپنی مرضی سے گیسٹ نہ بلا سکے، ٹاپک نہ رکھ سکے، تو ہزار رائے تدفین پڑھ لینی چاہیے. ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے. عالیہ حمزہ نے کہا جو کہتے ہیں کہ عمران خان ٹویٹ نہیں کیا، انہیں اتنا شوق ہے تو عمران خان کی ملاقات کیا بند کی ہے؟ میڈیا سے ایک دفعہ اسے انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو تو کرنے دے. عمران خان کی گفتگو نہ صرف پاکستان کا میڈیا چلائے نہ چلائے، انٹرنیشنل میڈیا گارڈین ہو، BBC ہو، CNN ہو، اور جتنے بھی گلف نیوز کے میڈیا ہو، ان کی ہیڈ لائن ہوگی. کیونکہ پاکستان میں واحد آدمی ہے جو غیر ملکی طاقتوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول سکتا ہے، وہ عمران خان ہے. تو کرے حکومت. کل ہو سکتا ہے، کل ورکنگ ڈے ہے، حکومت عمران خان کی انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرا دے کے بتائیں جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے اس میں آپ کا کیا موقف ہے. جو پاکستان پر 7 مئی کی رات کو بھارت نے کیا تو عمران خان پھٹیوں کھیڑ دے گا. تو آپ کے لیڈر تو آزاد ہیں، کھل کے بول رہے نواز شریف صاحب، آپ حکمران ہیں. پاکستان نے مذمت کی، اچھی بات ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان نے مذمت کی اسرائیل کے حملے کی، اچھی بات ہے. ناظرین اب آ جاتے ہیں دوبارہ اسرائیل کے حملے پر. اسرائیل کے حملے کے بعد جس طرح ایران نے بعض شگاف لفظوں کہا کہ ابھی ہمارے پاس پہاڑوں میں زیر زمین آدھا کلومیٹر سے لے کے پونا کلومیٹر تک لا تعداد میزائل ہیں، جن میں خیبر میزائل سے لے کر دیگر جدید میزائل موجود ہیں. اگر ہم اب استعمال کریں گے، اب ہمیں کوئی ڈکٹیشن نہ دے. ہم نے حملہ نہیں کیا، ہم پر حملہ کیا گیا، ہماری آرمی کو مارا گیا، 70 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا. ہم جوابی حملے کور تل ابیب ہو یا اسرائیل کے تمام شہروں میں سائرن بج گئے اور یہ اعلان ہوتے رہے بھائی بنکرز میں زیر زمین جا کر چھپ جاؤ. ہمارا جو بڑا تل ابیب بنا تھا وہ نہیں رہا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہمارا جو ریڈار سسٹم ہم ناقابل تحصیل نہیں ہے. آئرن ڈوم ناکام ہو گیا. اسرائیل سے چلنے ایران سے تہران سے چلنے والے میزائل اپنے ہدف کو کامیاب سے نشانہ بنا رہے ہیں. یہاں تک کہ نیتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، اس کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اور وہ سنا ہے وہاں سے 9/2/11 ہو کر کھسک دیے، 9/2/11 ہو کے کھسک دیے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس کے بعد ایران کے بعد باری ہوگی، وہ دی ماں بہن دی ماں دی قابل احترام سارے. پاکستان کوئی ترن والا نہیں ہے. نیتن یاہو صاحب آپ کا ایک بیان چل رہا ہے کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے دینا آپ کی غلطی تھی. نہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا، ڈاکٹر قدیر ہمارے قومی ہیرو، ہماری پاک فوج اور جتنی بھی بشمول مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جتنی بھی تھی، سب کو سلوٹ جس نے ایٹمی طاقت بنایا. ایٹمی طاقت تھی تو بھارت کو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بات کہنا پڑی کہ جوہری جنگ میں نے روکی ہے. اس نے نہیں روکی. پاکستان کے جواب میں جب ان کے رافیل طیارے مار گڑائے، جب آپ کا دفاع مضبوط ہو، جب آپ کی فوج لڑنے والی ہو، جب آپ کی فضائیہ لڑنے والی ہو، جب عوام ساتھ کھڑی ہو، تو مقابلہ سخت ہوتا ہے لیکن کامیابی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ناظرین لہذا اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ بھارت یہ غلطی نہیں کرے گا. ایران نے اسرائیل پر نئے سرے سے آج پھر گزشتہ روز میزائل داغے، جن میں خیبر میزائل اور ان کے پورے اہم تنصیبات، چاہے ان کا آئرن بام ریڈار سسٹم سب فیل ہو گیا. ایٹمی تنصیبات سے لے کے جوہری ہتھیارات سے لے کے آرمی ہیڈ کوارٹر تک
اور یہاں تک کہ ان کے جنگجو پائلٹ بھی بختربند گاڑیوں کے نیچے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق چلے گئے. یہ خبریں تمام انٹرنیشنل میڈیا اور خصوصاً اعلانی میڈیا الجزیرہ ہو BBC نے کو یہاں تک کہ اسرائیل میں تباہی دیکھی گئی. اور وہاں کی ایک خاتون نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. آپ کو تب اندازہ نہیں تھا جب غزہ میں معصوم بچوں کو گود میں کھیلنے والے بچوں کو بمباری کرتے تھے, جب بزرگ خواتین پر ہسپتالوں پہ بمباری کرتے تھے. اب آئرن ڈوم کو کون بچا لے آپ کو. ناظرین, ایران نے اب اس کے بعد جب ایران کی جارحانہ حکمت عملی پر پوری شدت اور طاقت سے جواب دیا گیا ہے, اب امریکہ ثالثی کے لیے آ گیا ہے. UK, فرانس اور دیگر ممالک کے بیانات بھی آ گئے ہیں. اس بات کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ محمد بن سلمان سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں. پاکستان نے بھی کہا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ اسرائیل جب چاہے اپنے سے چھوٹے ملک پر حملہ کرے, اپنے F-16 لے کے جائے, امریکہ سے لیے ہوئے F-35 لے کے جائے, جسے ایران مار گرائے تو آپ کی چیخیں نکل آئی ہیں. آپ نہتے ملکوں پر جن کی فضائیہ کوئی نہیں ہے, جن کے پاس میزائل کوئی نہیں ہے, چھوٹے ملکوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کر کے فلسطین کے نہتے بچوں کو, بزرگوں کو, خواتین کو, ہسپتالوں کو, سکولوں کو, مساجد کو, درسگاہوں پر حملہ کر کے اسرائیل سمجھتا تھا نہیں. اب پہلی دفعہ اس کا واسطہ پڑا اور ایران نے بہت بڑے حملے کے بعد جو کم بیک کیا, اس کے بعد یقیناً اب انٹرنیشنل سپر طاقتیں آ گئی ہیں. اور امریکن ایرانی صدر نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور ہمیں اپنے دفاع کے بعد حملہ کرنے کی, جواب دینے کی پوری طاقت رکھتے ہیں, اہلیت رکھتے ہیں. ابھی ہمارے پہاڑوں کے نیچے زیر زمین ایسے میزائل ہیں کہ اسرائیل کانوں کو ہاتھ لگائے گا. انہوں نے کہا کہ جو ملک ہمارے ڈرون یا میزائل کو روکے گا وہ بھی باز آ جائے. اگر بھارت کی طرف, ایران کی طرف سے جو اسرائیل کے وہ میزائل مارتے ہیں اسے اردن, عراق اور دیگر ممالک سے گزرنا پڑتا. انہوں نے کہا دوسرے ملکوں کی امریکہ کو چاہیے اپنے بیسز نہ دے. ان کے وزیر نے, منسٹر نے کہا ایران کے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے, جبکہ خود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا ہے واشنگٹن DC میں کہ اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تیسری دنیا میں تیسری بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. خود امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ کے خلاف جب ایک طرف ان کے اس جگہ پر 28ویں آرمی کی ایک تقریب ہو رہی تھی, ان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا. ان کے سینیٹرز, ریپبلکن کے سینیٹرز, خود ان کی جماعت کے سینیٹر, دیگر جماعتوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی ہے امریکہ کے جو پیس میکر ہے, امن کا گائیڈ تھا, اس کے متنازع ہے. لہذا ناظرین, اسرائیل کو تو اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ ایران کوئی ترنے والا نہیں. جس طرح وہ فلسطین پر ظلم کر رہا تھا وہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو بارڈر ساتھ تھا, مسلمانوں کے ممالک کو نہیں کر رہے تھے. آ جاتے ہیں اب عمران خان کی طرف. کہا جا رہا ہے کہ اب 4-5 روز میں توقع ہے کہ جنگ ختم ہو سکتی ہے, لیکن ایران نے واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اب ہم جتنی دفعہ ایک حملہ کرے گا اسرائیل تو ہم 3 حملے کریں گے. اس ایران اسرائیل کے تمام شہر ان کے میزائلوں کے ٹارگٹ پر ہیں. وہ ان کے میزائل اپنا ہدف اچیو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنا ہدف اچیو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا, جبکہ اسرائیل نے بھی ان کی ریفائنریز, ان کی آئلز کمپنیوں پر بھی بمباری کی اور جوابی بمباری پہ ایران کی, انہیں بھی بڑا نقصان ہوا. کہا جا رہا ہے کہ اب امریکہ, ایران اور دیگر اہم ممالک بشمول سعودی عرب اور رشیا نے بھی کہا ہے کہ اب یہ جنگ بندی ہونی چاہیے, ورنہ یہ جنگ بہت بڑی تیسری جنگ, عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. یاد رکھیں کہ پہلی 2 جنگیں عظیم میں جنگیں کبھی اچھا نہیں ہوتی, جنگوں کے بعد بھی امن ہوتا ہے. تو اب آ جاتے ہیں پاکستان کی ریاست میں. ناظرین, پاکستان میں حکومت ان ایلیمنٹ ہو چکی ہے, ان کو لانے والے بالکل غیر ضروری ہو چکے ہیں. وہ ایک فراڈیا تھا, ایک جال ساز تھا. وہ کون جال ساز تھا؟ وہ 8 فروری کا دن جال سازی کا تھا 2024 کا, جب عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا.
عمران خان کے حمایت یافتہ لوگوں نے ووٹ دیے مختلف نشانوں پر، جس کا نشان الیکشن کمیشن نے چھینا، سابق چیف جسٹس فائد عیسیٰ نے چھینا۔ اب یہ حکومت غیر ضروری ہو گیا، عمران خان کی ملاقات بند کر دی گئی ہے۔ ان کو خدشہ ہے کہ عمران خان بھارت اور اسرائیل کے خلاف جارحانہ بیان دے گا تو ان کی وقت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو دشمن ملک کے بارے میں کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان پر جو بجٹ بھی دیا ہے اس پر خود اب عمران خان پر ساری کی ساری نظریں ہیں۔ اور عالیہ حمدہ نے باشکاف لفظوں میں کہا، جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بارے میں عمران خان نے کبھی انٹرویو نہیں دیا تو عمران خان کے انٹرنیشنل میڈیا سے ٹاک کرا دیں، پھر اس کی گفتگو گارڈین ہو، BBC ہو، الجزیرہ ہو، نیو یارک ٹائمز ہو یا دنیا بھر کے گارڈین ہو، اس اخبار کی شہ سرخیاں عمران خان کے نام سے ہوں گی، کیونکہ وہ عالیہ حمزہ نے انہیں کہا جو پنجاب کی چیف آرگنائزر، آپ کی ہمت کی بات نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب جیل میں ان کی ملاقات ختم ہوگی، کل ورکنگ ڈے ہے، تاکہ چلو پاکستان کی طرف سے کوئی تگڑا بیان تے جاوے نا۔ چلو حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ جعلی الیکشن سے آئے ہیں، ان کو جو لائے ہیں ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں، بیرون ملک اربوں خربوں روپے ہیں، وہ کھل کے مغربی ممالک کے خلاف نہیں بول سکتے، ایران کا ساتھ نہیں دے سکتے، دبے لفظوں میں مذمت کی ہے۔ اس پر میں شہباز شریف وزیر اعظم کی تعریف کر رہا ہوں اور ہر ایک کی کر رہا ہوں۔ ناظرین، اب توقع ہے کہ پاکستان کے FBR کے چیئرمین راشد محمود نگران نے کہا پاکستان کے 5% امیر ترین گھرانے 1600 ارب روپے کا ٹیکس چوری کرتے ہیں، اس سے 10 گنا زیادہ کرتے ہیں، صرف 10% ٹیکس دیتے ہیں، اربوں روپے کا ٹیکس ہر مہینے چوری کرتا ہے ایک تاجر، ایک انڈسٹری والا، ملوں والا۔ انہوں نے کہا کہ شوگر ملوں پہ افراط کیا تو ہو گیا، اگر جس دن ٹیکس کلیکشن صرف 50% ہو گئی۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا، ان سے اختلاف اپنی جگہ، ریحانہ ڈار سے وہ ہارے کوئی بات نہیں، ہارے تو ہے نا، وہ تو 18 میں بھی کہہ رہے تھے مجھے قمر جاوید باجوہ اس وقت کے آرمی چیف نے جتایا، لیکن انہوں نے یہ ٹھیک کہا کہ اگر ملک کی اشرافیہ جو ارب پتی 5-10 لاکھ خاندان ہے وہ دے دے تو پاکستان کو IMF کے پاس جانے نہیں ضرورت، بجلی کا یونٹ 30 روپے کا آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا جی جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، لیکن راشد لنگڑیات صاحب یہ چوری پکڑنا تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے FBR کے افسر، انکم ٹیکس کے افسر مل ملا کے اربوں روپے کرپشن رشوت لے کے کرتے ہیں مبینہ طور پر، انہیں روکنا ہوگا۔ یہ ملک کی خاطر ہمیں کرپشن اور جھوٹ کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، یہ بھی چیک کریں کہ شہید ارشد شریف سے لے کر کتنے صحافیوں کو معاشی قتل کیا گیا، اور ہاں جس نے عمران خان کے دور میں فائدہ لیا، جس نے عمران خان کے دور سے پہلے پیپلز پارٹی نواز شریف مشرف کے دور میں فائدہ لیا، ان سب کا احتساب کریں۔ لیکن پاکستان کے صحافت کی جو تدفین کی ہے نا، آزادی صحافت کا جو گلا گھونٹا ہے آپ نے، ہم پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کا بھی ہمیں پتہ ہے کس نے مقدمے درج کرائے، اس وقت کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کیوں لینے جا رہا تھا ایئرپورٹ پر، شہید ارشد شریف کی والدہ نے منع کر دیا، اور اس سمیت ایک صحافی جو ملک چھوڑ کے گئے، جو اس وقت ملک میں جبر اور فسادیت کا سامنا کر رہے ہیں، سب پتہ ہے کس کو کون ڈکٹیشن دے کے گالیاں دے کے کہتا ہے فیصلہ بدل کرو، لیکن پرامن احتجاج جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اس حدیث پر، اس آیت پر اپنا آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ کو تھما دیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس میں یاد رکھ لیں کہ اس ایرانی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا ہے۔ BBC نے یہاں تک کہہ دیا ترجمہ ہے، اسرائیل جبکہ ایران نے کہا بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں آئندہ 72 گھنٹوں میں۔ اس سے پہلے ہمیں یقین ہے کہ امن کے لیے جو بھی ممالک ہے، چاہے امریکہ ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، رشیا ہے، چین ہے، خود ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کہتے تھے پیس ہے، انہیں عملہ کردار ادا کرنا ہوگا، اور اسرائیل کو پابند کرنا ہوگا کسی بھی ملک پر بغیر سوچے سمجھے حملہ نہ کرے، اور دوسرے ممالک کو بھی کرنا ہوگا۔ اور ایران نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ انٹرنیشنل گارنٹیز دیں کہ ہم غیر آئینی کام کوئی نہیں کریں گے، ایٹمی دھماکہ جب بھی کریں گے دنیا کو بتا کر کریں گے، لیکن انہوں نے کہا جن ملکوں کے پاس خود ایٹمی ہے، اگر اسرائیل کے پاس 70 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہے تو ہمارا بھی حق ہے بنانے کا۔ اس آیت پہ ختم کرتے ہیں، ظلم چاہے اسرائیل ایران پر کرے یا پاکستان کی عوام پر ہو، صحافیوں پر ہو، ججوں پر ہو، سیاستدانوں پر ہو، سرکاری افسروں پر ہو، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ سورۃ
ابراہیم کی آیت کا ایک ترجمے کے بعد اپنا ویلاگ آج کا ختم کرتا ہوں، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، اللہ اس سے غافل ہے۔ وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ سورۃ ابراہیم کا ترجمہ ہے، ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اسرائیل کا ظلم تو اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں بھی ظلم کی بہت طویل داستانیں ہیں ان 3 سالوں میں، اس سے پہلے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن پرامن احتجاج کرنا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔